الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور اس میں مخلوقات کو بسایا ہے، اور یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ نہیں بنایا. اللہ رب العزت بے فائدہ کام نہیں کرتے، بلکہ انسان بھی جو کام بھی کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. کوئی انسان ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں جو بے فائدہ ہو. آپ اگر سنیں کہ فلاں ادارہ ہے، سکول ہے، اس میں نہ امتحان ہوتا ہے، نہ بچوں کا رزلٹ سنایا جاتا ہے، نہ وہاں ڈگری ملتی ہے، تو آپ وہاں اپنے بچے کو داخل کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ بے فائدہ ادارہ ہے، نہ اس میں امتحان ہے، نہ کوئی نصاب ہے، نہ کوئی رزلٹ ہے، نہ کوئی ڈگری ہے. آپ ایسے ادارے کو بے فائدہ سمجھیں گے. اللہ رب العزت بہت بڑی ذات ہے. جب انسان بے فائدہ کام نہیں کرتے تو اللہ رب العزت نے یہ کائنات بے فائدہ نہیں بنائی. اس کائنات کا ایک رزلٹ، نتیجہ نکلنے والا ہے. یہاں پاس فیل کا فیصلہ ہوگا. فرمانبردار نافرمانوں میں جدائی ڈال دی جائے گی. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے انسانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم اپنے فرمانبرداروں کو اور نافرمانوں کو برابر کر دیں گے؟ کیسے فیصلے کرتے ہو تم؟ اللہ رب العزت گویا فرمانبرداروں میں، نافرمانوں میں امتیاز کریں گے. پاس ہونے والے ان کو جزا ملے گی، فیل ہونے والوں کو سزا ملے گی. اس کائنات کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے. اللہ رب العزت نے کسی مقصد کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے. انسان اس دنیا میں آتا ہے اور طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے، اور یہ دنیا اللہ رب العزت نے بنائی ہی امتحان کے لیے ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی موت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تمہاری آزمائشوں کے لیے، امتحانات سے گزارنے کے لیے. انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی امتحان ہے. انسان جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہوں. پوری زندگی امتحان گاہ ہے. کبھی انسان پر آزمائش آتی ہے جو اس کے جسم سے تعلق رکھتی ہے، کبھی آزمائش آتی ہے جس کے اولاد سے تعلق رکھتی ہے، کبھی آزمائش آتی ہے جس کے مال سے تعلق رکھتی ہے. طرح طرح کی آزمائشیں انسان پر آتی ہیں. لیبلوکم، یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے. انسان پر جسمانی آزمائش آ جاتی ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر انسان اس بیماری میں پریشان ہی رہتا ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء کو ان امتحانات سے گزارا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام، بڑی دولت تھی، مال تھا، اولاد تھی، اللہ نے امتحان ڈال دیا، بیمار ہو گئے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ 18 سال بیمار رہے. کبھی اپنی زبان سے شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ صبر سے کام لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ہی صابر رکھ دیا. میرا ایوب صابر ہے، صبر کرنے والا. اتنی لمبی بیماری میں کبھی زبان سے اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کی. امتحان آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، انسان پریشان ہوتا ہے. کبھی اس کی آزمائش جو ہے وہ اولاد کے ذریعے سے ہوتی ہے. اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتی، یا اللہ رب العزت کی نافرمان ہے، نماز تک نہیں پڑھتی، کہنے کے باوجود بھی اثر نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کے امتحانات گویا اولاد سے متعلق ہیں، کبھی مال سے متعلق.
مال ہے لیکن کبھی محتاجگی آ گئی، فقر آ گیا، گھاٹا پڑ گیا۔ ان آزمائشوں میں کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو صبر سے کام لے، اللہ رب العزت کی تکلیفیں، مصیبتیں جو آتی ہیں ان میں جزع فضا گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، یہ کامیاب ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے نفس، ہمارے بدن، یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس، اللہ رب العزت انسانوں کا مالک ہے۔ یہ جسم اللہ نے ہمارے ہاں امانت کے طور پر رکھے ہیں، لہذا جو جاہل لوگ بیوقوف قسم کے کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، ان کو دین کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے۔ کافروں کو سنتے ہیں، ان کی نقالی کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے نظریات اپنا لیتے ہیں۔ مالک الناس، اللہ رب العزت کائنات کا، انسانوں کا مالک ہے، لہذا ہمیں اپنے جسم جو اللہ رب العزت نے دیے ہیں اس کی مرضی کے مرضی کے مطابق چلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان جسموں پر ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے کہ جیسے دل میں آئے کرتے جائیں، جیسے خواہش ہو پوری کر لیں، اللہ کا حکم آئے ٹھکراتے جائیں۔ یہ جسم اللہ نے دیے ہیں، وہ ان کا مالک ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے جسم کو میری فرمانبرداری میں صرف کرتا ہے یا اپنی مرضی چلاتا ہے۔ اس لیے تو خودکشی حرام ہے، کیونکہ جسم اپنا نہیں، اللہ رب العزت اس کا مالک ہے، اس کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ انسان اگر تکلیفوں میں، مصیبتوں میں صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوتا ہے، اور اگر گھبرا کر خودکشی کر لے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ خودکشی کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار کر تکلیف سے، بیماری سے، مصیبت سے چھوٹ جاؤں گا، یہ نہیں سمجھتا کہ آگے اس سے بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا، آگے بڑی آزمائشوں میں، عذاب میں مبتلا ہو جائے گا خودکشی کرنے والا۔ نبی پاک نے فرمایا من تردى نفسه من جبل يتردى نفسه من الجبل في النار، جو اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کر لیتا ہے، مار لیتا ہے۔ جہنم بھی ایک پہاڑ ہے آگ کا جس کو صعود کہا گیا ہے، اس میں سے اپنے آپ کو گراتا رہے گا، جہنم کی آگ، پھر جہنم کے اندر پہاڑ آگ کا، اس سے گرانا، وہ اسی مصیبت میں پھنسا رہے گا جو اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مارتا ہے۔ وَمَن تَحَسَّى سُمًّا فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جو زہر پی کر اپنے آپ کو مار لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، مصیبت میں صبر نہیں کرتا، بیماری میں صبر سے کام نہیں لیتا، زہر پی لی، سمجھتا ہے میں مر جاؤں گا، جان چھوٹ جائے گی، حالانکہ جان نہیں چھوٹے گی، آگے اس سے بڑے عذاب میں پھنس جائے گا۔ یہ جان اس کی اپنی نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اپنے بدن کا خود مالک نہیں، مالک الناس، انسانوں کا مالک اللہ رب العزت اس کا مالک۔ زہر پی کر مرتا ہے جہنم میں، زہر اس کے ہاتھ میں ہوگی، پیے گا مرے گا، پھر پیے گا پھر مرے گا، ایک جہنم کی آگ، پھر یہ زہر پیتا رہنا، پھر مرتے رہنا، اللہ رب العزت پھر دوبارہ زندہ کر دے گا اس کو، مرے گا نہیں، مرنے دے گا نہیں اللہ تعالیٰ، زہر پی کر اپنے آپ کو عذاب کرتا رہے گا، سزا دیتا رہے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ من قاتل نفسه بحدیدۃ فحدیدتہ فی یدہ یقتل نفسه بحدیدتہ، جہنم کی آگ میں جو آدمی اپنے آپ کو ہتھیار سے مار لیتا ہے، قتل کر لیتا ہے، خودکشی کرتا ہے، گولی مار کر جان دے دیتا ہے، جہنم میں یہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا، ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، اپنے جسم میں گھومتا رہے گا، پھر گھومتے، پھر بار بار یہ سزا دے گا اپنے آپ کو۔ خودکشی اس لیے حرام ہے کہ انسان اپنے بدن کا مالک نہیں، اللہ مالک ہے، اس جسم کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا ہے، اس پر اپنی مرضی نہیں چلائی جا سکتی۔ نبی پاک کے زمانے میں جنگ کا موقع آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام برسر پیکار ہیں، دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ ایک ان میں سے آدمی تھا جو بڑی محنت کے ساتھ لڑ رہا تھا، بڑے کافروں کو قتل کر رہا تھا، جس مشرک کو دیکھتا اس کی گردن اتار دیتا جنگ کے میدان میں۔
صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر سے کہا اللہ کے رسول فلاں شخص نے آج ہمیں بڑا فائدہ دیا ہے، بڑے مشرک ڈھیر کیے ہیں، بڑے کافر مارے ہیں، بڑا فائدہ مند شخص ہے۔ آپ نے کہا انہ من اہل النار، یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر پر وحی آتی تھی، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے پیغمبر وحی سے بولتے تھے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اسی اللہ کے پیغمبر قابل اتباع ہیں، کوئی اور قابل اتباع نہیں ہے۔ نبی پاک کی زبان نبوت ہمیشہ اللہ کی وحی سے بات کرتی تھی، کسی اور کی زبان نبوت نہیں ہے کہ وحی کی بات کرے، اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے نبی کے پیچھے چلنا ہے، امتیوں کے پیچھے نہیں۔ کہا وہ اہل نار میں سے ہے، دوزخ میں جانے والا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا صحابہ پریشان ہو گئے کہ وہ کافروں کو دھڑا دھڑ قتل کر رہا ہے، مشرکوں کے گلے کاٹ رہا ہے، مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والوں کا صفایا کر رہا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے یہ جہنم میں جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا میں دیکھوں گا کہ جہنم میں کیسے جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ جنگ شروع ہوئی، جب وہ رکتا تو یہ پیچھا کرنے والا بھی رک جاتا، جب وہ تیز چلتا تو یہ بھی تیز چلتا۔ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے اہل نار میں سے ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہے بات، نبی پاک کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، تو دیکھنا یہ کیسے اہل نار میں سے ہوتا ہے۔ اچانک وہ آدمی بڑی محنت سے لڑنے والا زخمی ہو گیا، خود زخمی ہو گیا دشمنوں کے تیروں سے، اور اپنے زخموں پر صبر نہ کر سکا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنی تلوار لی، اس کا مٹھا زمین پر رکھا قبضہ، نوک سینے پر رکھ کر اوپر بوجھ ڈال دیا، خودکشی کر لی، مر گیا۔ وہ صحابی دوڑا ہوا اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی اشہد انک رسول اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی ہوا ہے۔ نیک عمل کیے لیکن آخر میں نتیجہ انجام برا ہو گیا، خودکشی کر لی، جہنمی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اعلان کر دو کہ جو شخص خودکشی کرنے والا ہے، اپنے آپ کو مارنے والا ہے، وہ قیامت کے دن وہ مرنے کے بعد خودکشی کر کے مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑے عذاب میں ڈال لیتا ہے۔ لہذا بتا دو کہ بعض لوگ اپنی زندگی میں نیک عمل کرتے ہیں، انہو لیعمل الرجل عمل اہل الجنہ، آدمی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، آخر میں جا کر انجام غلط کر لیا، خودکشی کر لی، یا مسلمان ہے کلمہ کفر پڑھ لیا، یا مسلمان ہے نمازیں پڑھتا رہا، نیک عمل کرتا رہا، مرزائیوں کے ہتھے چڑھ گیا، لندن کے ویزے میں مرزائی بن گیا، وہ سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں جو نیکیاں کی ہیں۔ کفر اختیار کرنے سے عمل سارے راکھ بن جاتے ہیں، انجام برا ہو جاتا ہے۔ نیک عمل کرتا رہا، انجام برا ہو گیا، جہنم میں چلا گیا۔ اور بعض لوگ ناریوں والے عمل کرتے رہتے ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، کفر میں زندگی گزارتا ہے، لیکن انجام اچھا ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اسلام قبول کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الاسلام لا یہدم ما کان قبلہ، نبی پاک نے فرمایا جس نے کئی پاپ کیے ہوں، گناہ کیے ہوں، کفر کیا ہو، شرک کیا ہو، آخر میں کلمہ مخلص ہو کر پڑھ لے، اسلام سے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے حسن خاتمہ کی دعا کرتا رہے، اللہ خاتمہ اچھا کر دینا، ایسا نہ ہو کہ محنت ضائع ہو جائے، نمازیں پڑھتا رہوں، روزے رکھتا رہوں، سارے اعمال کروں، آخر میں انجام برا ہو گیا، عمل برباد ہو جائیں گے۔ حسن خاتمہ کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے، خاتمہ اچھا ہو عمل قبول ہے، خاتمہ برا ہو گیا عمل برباد ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، کلمہ گو کو قتل کرنا یا اپنے آپ کو مار کر خودکشی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، قتل و غارت کو مذاق بنایا، کھیل بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کلمہ گو کا قتل حرام ہے، وہ جیسا بھی ہے کلمہ پڑھتا ہے اس کو قتل نہ کرو، اس کے عملوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، دل کا معاملہ اللہ جانتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھتا ہے اس پر ہتھیار اٹھانا، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ مسلمان کہلانے والے، اسلامی ملک میں رہنے والے اپنے سینے کے ساتھ بارود کا بیلٹ باندھتے ہیں اور مجمع میں آ کر دھماکہ کر کے خود بھی کتے کی موت مرتے ہیں اور بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی وعید 5 چیزیں اس کی وعید میں بیان کی ہیں. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا علیما. جو آدمی کسی مسلمان کا گلا کا آج ہمارے ملک میں دیکھ رہا اخبار پڑھ کے معمولی باتوں پر دوسرے کے گلے کاٹ دیتے ہیں. کلمہ پانے والا جا رہا ہے اس پر ایسی گولیوں کی بشار کرتے ہیں, اس کو ڈھیر کر کے رکھ دیتے ہیں, سوچتے نہیں کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو کلمہ گو کو قتل کرتا ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا, یہ ایک سزا. اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے, اللہ اس پر لعنتیں نازل ہوتی ہیں جو کلمہ پانے والوں کا خون بہاتے ہیں. لعنت کیا ہے؟ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. حالانکہ قیامت کے دن نجات ہونی ہے اللہ کی رحمت سے, عملوں سے نہیں. عمل تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہے. جو نیک عمل کرے گا اس پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی, جنت کا داخلہ مل جائے گا. جو بد عمل ہوگا, برائیوں میں زندگی اتارنے والا, بے نماز, بے دین, اس پر اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوگی, جہنم رسید ہو جائے گا. وَلَعْنَهُ کلمہ پانے والوں کو قتل کرنے والے جو ان کے لیے جہنم ہے کا عذاب ہے جس میں ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے, اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے عذاب عظیم, سخت عذاب, دردناک عذاب تیار کیا ہے. میرے بھائیو, مسلمان کا خون بڑا قیمتی ہے. مسلمان کو قتل کرے مذہبی اختلاف کی بنا پر, یہ ہمارے خلاف بولتا ہے. حالانکہ یہ سزا اس کی قتل کرنا نہیں ہے. مسلمان کا قتل 3 صورتوں میں جائز ہے. قصاص کی صورت میں کہ مسلمان کسی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے, اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا, یہ قصاص ہے. یا مرتد ہو جائے, مسلمان تھا مرزائی بن گیا, عیسائی بن گیا, ویزے کی لالچ میں دین بدل لیا, اس کی سزا قتل ہے. اور سیب الزانی جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اس کی سزا موت ہے, رجم کرنے کے ساتھ قتل ہے. اس کے علاوہ مسلمان کا خون بہانا جائز ہی نہیں ہے. مذہبی اختلاف کی بنا پر, خلاف بولنے کی بنا پر, غیرت کی بنا پر, یہ سارے قتل اپنی مرضی کے بنائے ہوئے ہیں. اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا. یہ ہمارے جسم ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, ان کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا ہے, خود بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے, دوسروں کو بھی احترام کرنا ہے. نہ خود کشی کر کے اپنے آپ کو ضائع کرے, نہ دوسرے کے خون بہائے. اور یہ گناہ کرے گا قیامت کو اس سے بڑے سزا میں, بڑے عذاب میں ڈال دیا جائے گا. اللہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی, اس کی تعلیمات کو اپنانے کی, لوگوں کا احترام کرنے کی, اسلام اور ایمان والوں کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.